آپ فرماتے ہیں جہاں تک ہم سے یہ سوال پوچھا جاتا ہے کہ بت پرستی کی تعریف کیا ہے اور ان لوگوں کو کون سی چیز بت پرست بناتی ہے، لازم ہے کہ ان امور کو ہم بیان کریں۔ جاننا چاہیے کہ عبادت عقائد کا نتیجہ ہے، اور اہل حق کے عقائد یہ ہیں کہ خدا ایک ہے اور اللہ جل شانہ کی صفات ہمیشہ سے قائم و دائم ہیں، یعنی نہ اس کی صفات میں تبدل ہے نہ ہی تغیر ہے، کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، کوئی تغیر نہیں ہو سکتا، اور نہ ابتدا ہے اور نہ انتہا ہے۔ سچا اور حقیقی خدا ابدی اور ازلی ہے، کوئی مخلوق نہیں کہ متولد ہو، یعنی جو کسی ذریعے سے پیدا ہوا ہو، جیسا کہ پہلے میں نے بتایا، بعضوں کے سوالوں کا جواب اس میں آ گیا کہ سچا اور حقیقی خدا ابدی اور ازلی ہے، کوئی مخلوق نہیں کہ متولد ہو، پیدا نہیں ہوا وہ، اور ایسی صفات سے برتر ہے جس کو تسلیم کرنے سے ہمارا دل نفرت کرے۔ اس کی صفات تو ہمارے دل کا قرار ہیں، اور ہمارا دل اس کی صفات سے مانوس ہے۔ وہ ازل سے واحد ہے، کون سا دل ہے جو اس کی وحدت کا منکر ہے؟ ابد سے وہ ایک ہے، اور کون سا دل ہے جو اس کی تثلیث کا اقرار کرتا ہے؟ صحیح تعلیم یہ ہے نا کہ تین خدا ہیں، تو جو نیک فطرت ہے وہ کوئی اقرار نہیں کر سکتا کہ تثلیث ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں تثلیث کی خرابیوں کی اصلاح کے لیے بھیجا گیا ہوں، اسی لیے عیسائیت میں جو خرابیاں پیدا ہو گئی ہیں ان کی اصلاح کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ اس لیے یہ دردناک نظارہ کہ ایسے لوگ دنیا میں 40 کروڑ سے بھی کچھ زیادہ پائے جاتے ہیں جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا سمجھ رکھا ہے، میرے دل پر اس قدر صدمہ پہنچاتا رہا ہے کہ میں گمان نہیں کر سکتا کہ مجھ پر میری تمام زندگی میں اس سے بڑھ کر کوئی غم گزرا ہو، بلکہ اگر ہم و غم سے مرنا میرے لیے ممکن ہوتا تو یہ غم مجھے ہلاک کر دیتا کہ کیوں یہ لوگ خدائے واحد لا شریک کو چھوڑ کر ایک عاجز انسان کی پرستش کر رہے ہیں، اور کیوں یہ لوگ اس نبی پر ایمان نہیں لاتے جو سچی ہدایت اور راہ راست لے کر دنیا میں آیا، یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر کیوں ایمان نہیں لاتے؟ ہر ایک وقت مجھے یہ اندیشہ رہا کہ اس غم کے صدمات سے میں ہلاک نہ ہو جاؤں۔ اور فرماتے ہیں خدا نے قرآن کریم میں سچ فرمایا ہے کہ قریب ہے کہ اس افتراء سے آسمان پھٹ جائیں کہ ایک عاجز انسان کو خدا بنایا جاتا ہے، اور میرا اس درد سے یہ حال ہے کہ اگر دوسرے لوگ بہشت چاہتے ہیں تو میرا بہشت یہی ہے کہ میں اپنی زندگی میں اس شرک سے انسانوں کو رہائی پاتے اور خدا کا جلال ظاہر ہوتے دیکھ لوں، اور میری روح ہر وقت دعا کرتی ہے کہ اے خدا اگر میں تیری طرف سے ہوں اور تیرے فضل کا سایہ میرے ساتھ ہے تو مجھے یہ دن دکھلا کہ حضرت مسیح علیہ السلام کے سر سے یہ تہمت اٹھا دی جائے کہ گویا نعوذ باللہ انہوں نے خدائی کا دعویٰ کیا۔ ایک زمانہ گزر گیا کہ میرے 5 وقت کی یہی دعائیں ہیں کہ خدا ان لوگوں کو آنکھ بخشے اور وہ اس کی وحدانیت پر ایمان لائیں اور اس کے رسول کو شناخت کر لیں اور تثلیث کے اعتقاد سے توبہ کر لیں۔